کسی صاحب نے ایک سوال بھجوایا ہے کہ شیطان اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا جبکہ اس کے علم میں ہے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا ہے. کیا اسے خوف نہیں آتا؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر ہم سورہ بقرہ کی شروع کے رکوع پڑھیں تو اس میں وہ تمام قصہ بیان کیا گیا ہے جہاں شیطان کو شیطان کا روپ دیا گیا. اس سلسلے میں بھی اہم چیز یہ ہے کہ یہاں شاید کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان جب فرشتہ تھا اور یہ سب سے زیادہ عبادت گزار فرشتہ تھا اللہ کا، تو اس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کے بعد جو اسے شیطان بنا دیا گیا فرشتے سے، وہ اس کو حکم عدولی کی سزا نہیں ملی. حکم عدولی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی. فرشتے کو کہا گیا تم سجدہ کرو آدم کو، اس نے سجدہ نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے. لیکن دونوں میں فرق ایک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، تو یوں وہ راندہ درگاہ نہیں ہوئے. لیکن فرشتے نے حکم عدولی بھی کی اور اس کے بعد اس نے تکبر کیا. اس لیے جہاں سزا کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، وہاں ایک لفظ خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے وَاسْتَكْبَرُوا، کہ اس نے تکبر کیا. تو یہ سزا در حقیقت اسے تکبر کی ملی. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب اسے سزا دے دی گئی، وہ فرشتے سے شیطان بنا دیا گیا، تو اس نے رب تعالی سے دو فرمائشیں کی. ایک تو اس نے تا قیامت زندگی مانگی کہ میں تا قیامت زندہ رہوں، اور رب تعالی نے اسے کمال مہربانی سے عطا فرما دی. اور دوسرا یہ کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکا لیا کروں. تو اس کی اجازت بھی دے دی گئی اسے. شیطان جو تکبر میں اس درجے کو ڈوبا ہے کہ سزا ملنے پر بجائے شرمندہ ہونے کے اور اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑانے کے اور اس سے معافی مانگنے کے، وہ اس سے قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے اور پھر اس کے نیک بندوں کو بہکانے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو اسے روز حساب سے کیا لگے اور اسے سزا و جزا سے کیا. اس نے تو آپٹ کیا اس بات کے لیے کہ ٹھیک ہے جو سزا مجھے ملنی ہے وہ ملتی رہے گی، لیکن میں تو یہ کام کروں گا. اس وجہ سے وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا کہ وہ قیامت تک اسی کام پر معمور کر دیا گیا ہے. اس بات سے مجھے ایک بڑا پرانا قصہ یاد آیا. میں اکثر بیشتر یہاں گفتگو کے دوران ایک بات پر زور دیتا رہتا ہوں کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ہم برائی بیان نہ کریں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اچھے الفاظ کہہ دیں. اگر اچھے الفاظ کہنا ممکن نہ ہو تو کم سے کم کسی کے بارے میں ایسا لفظ کوئی نہ کہا جائے جس سے کسی کی توہین ہو جائے، کسی کی عزت پر حرف آئے، کوئی بدنام ہو جائے یا لوگوں کی اس کے بارے میں رائے ہی خراب ہو جائے. 1979 میں اشفاق مساء مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ٹیلی ویژن پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ہماری ایک پھوپھی تھی جنہیں ہم بوا کہا کرتے تھے.
ہم لوگ اس وقت اشفاق صاحب اپنے بارے میں اور اپنے کزنس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بچے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے، تو اپنی اس پھوپھی کے ساتھ ملنا روز کا تھا، کافی قربت کا تھا۔ انہوں نے نوٹ یہ کیا، اشفاق صاحب نے اور دوسرے کزنس نے ان کے، کہ ان کی وہ پھوپھی کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی، کسی کو برا نہیں کہتی۔ تو ان کو یہ قرید ہوئی کہ باقی سارا خاندان دوسروں کے بارے میں ہر طرح کے کامنٹ کرتا ہے، لیکن پھوپھی نے نہیں کیے کبھی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بچپنا تھا تو اس ایج میں شرارت ہوتی طبیعت میں، انہوں نے تمام کزنس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ پھوپھی کی زبان سے کسی کی برائی نکلوانی ضرور ہے۔ ہم نے بڑی ترقی میں سوچی، لیکن ان کی پھوپھی نے کسی کی برائی کر کے نہیں دی۔ تو ایک روز اسکول سے یہ واپس آ رہے تھے چھٹی کے بعد، کزنس باتیں کرتے ہوئے، تو ایک کزن نے کہا کہ ایک طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے، اب اس طریقے کے بعد تو پھوپھی برائی بیان کریں ہی کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج ان کی زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے۔ گھر پہنچ کے بیٹھ کے کھانا وانا کھا کے آرام کر کے جب شام کو نکلے تو پھوپھی کے گھر گئے سب کزن، تو وہ کزن جس کو ترکیب سوجی تھی اس نے جا کے کہا کہ بوا، یہ شیطان بہت برا ہے کہ لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے۔ تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی جب وہ شیطان کو برا کہنے کی بجائے یہ کہنے لگی کہ نہ بچہ، شیطان کو برا نہ کہو، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو اپنی ڈیوٹی کتنی جان فشانی سے کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بندے بھی ایسے ہیں جنہوں نے شیطان کے مقابلے کے لیے مختلف کنڈے ایجاد کیے ہیں۔ بہت لوگ گزرے ہیں جنہوں نے شیطان سے دوستی کر لی۔ دوستی ان دی سینس یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مل کے چل پڑے، کہ انسان اپنے دوست کا کبھی برا نہیں چاہتا۔ تو جب شیطان دشمن سے دوست ہو گیا تو اس نے انہیں بہکانا بند کر دیا، یوں دوستی ہو گئی۔ خود بڑے شاہ صاحب قبلہ نے ایک دن کہا کہ میں نے تو شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ تو ان دنوں یہ باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، تو میں تھوڑا حیران ہوا اور بڑی حیرت سے ان کو دیکھا کہ شیطان سے دوستی کر لی۔ کہنے لگے ہاں شیطان سے دوستی کر لی۔ اب وہ مجھ سے اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ مجھے بہکا نہیں پا رہا، کہ ہماری دوستی ہو گئی، اس نے بہکانا ہی منع کر دیے، اس سے باز آ گیا۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت سی مشقتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ لفظ مجاہدہ جہاد سے نکلا ہے۔ جب انسان کسی بھی طریقے سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، کہ نفس کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے، تو وہ طریقہ مجاہدہ کہلائے گا۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ چلے میں اور مجاہدے میں فرق ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجاہدہ نہیں کیا وہ ولایت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاتا۔ مجاہدہ جب کوئی شخص اس راہ پہ چلتا ہے، اللہ کی راہ پر جاتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کی دوستی چاہتا ہے، تو اسے شروع ہی میں مختلف مجاہدے کرنا پڑتے ہیں، اور وہ سب کے سب انسان کے اپنے نفس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے جو ولایت کے بڑے درجے پر فائز ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کے خلاف 12 سال مجاہدہ کیا، اور اس کے اگلے 5 سال
اپنے دل کو آئینہ کرنے کا مجاہدہ کیا، اپنے دل کو اتنا صاف کر لیا کدورتوں سے، کینے سے، لالچ سے، طمع سے، غصے سے، کہ وہ آئینہ ہو جائے۔ اس کے بعد 1 سال میں نے دل کے اس آئینے میں دنیا کا نظارہ کرنا چاہا۔ جب میں نے دل کے آئینے میں نظارہ کیا دنیا کا، تو دنیا تو نظر نہیں آئی، لیکن وہاں اپنے ظاہر کا زنار نظر آیا۔ تو میں نے اگلے 5 سال پھر نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، پھر جو دل کے آئینے پر نظر ڈالی تو وہی ظاہر کا زنار نظر آیا۔ پھر 2 سال کا مجاہدہ کیا، پھر جو دل کے آئینے پر نظر ڈالی تو مجھے اپنے دل میں دنیا کی مخلوق مردہ نظر آئی۔ تو اس مردے کو دیکھ کر میں نے اس پر 4 تکبیریں پڑھ دیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ گزرے ہیں، جناب حضرت ابو علی وقاق۔ آپ نے فرمایا کہ 3 گھاٹیاں چڑھے بغیر کوئی شخص ولایت کے راستے پر نہیں چل سکتا، اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ اور وہ 3 گھاٹیاں جو انہوں نے بیان کی حضرت ابو علی وقاق نے، وہ یہ ہیں کہ بغیر فاقے کے انسان کھائے نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب تک کہ انسان کو بھوک بری طرح ستانے نہ لگے، اس وقت تک کھانا نہ کھائے انسان۔ یاد رکھیے کہ بھرے پیٹ کے ساتھ نیند بہت آتی ہے۔ اگر انسان فزیکلی نہ بھی سوئے تو بھی اس کا ذہن سونے لگتا ہے، اور اگر سوئے ذہن کے ساتھ عبادت کرے گا تو عبادت میں کنسنٹریشن ہو نہیں سکتی، وہ غور و فکر کے سمندر میں غوطہ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی دوستی کی راہ میں، اس کے قرب کو حاصل کرنے کی راہ میں ایک تو مقام یہ ہے ابتدائی کہ انسان بڑے ذوق و شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ذوق و شوق سے اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کی محبت میں عبادت ہو جاتی ہے، کہ پھر اللہ کے ساتھ جو محبت پیدا ہوئی، وہ محبت اسے اپنے رب کے حضور دوڑائے لیے جاتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کی عبادت اس کی محبت میں کرنے لگتا ہے تو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے عشق میں ڈوبتا ہے، اور اس کے عشق میں ڈوب کے عبادت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے عشق میں ڈوب کے عبادت کرتے کرتے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں جنگ میں لگا ہوا تیر جو جسم میں پیوست ہو گیا ہے اور اسے کسی طرح کھینچا نہیں جا رہا کہ تکلیف اتنی ہے، تو حالت نماز میں تیر کھنچوا لیتا ہے انسان، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میرے جسم سے تیر کھینچ لیا گیا۔ تو جب ذہن ہی انسان کا سویا ہے تو غور و فکر نہیں کرے گا۔ یہ عبادت جو عشق کی عبادت ہے، اس کے بعد انسان پر کارخانے قدرت کی کچھ چیزیں کھلنے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے، اس پہ رحمت کر دیتا ہے، اور اسے کچھ ادراک ہونے لگتا ہے کارخانے قدرت کا۔ تو جب کارخانے قدرت کا ایک ہلکا سا ادراک شروع ہوتا ہے تو پھر اگر انسان غور و فکر نہ کرے تو اس راہ پر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ انسان کا غور و فکر ہے معاملات میں، کارخانے قدرت پر غور و فکر ہے جو اسے پھر اس راہ میں تیزی سے آگے لے جائے گا، وہ مشل کا کام کرے گا۔ تو انسان کا اگر ذہنی سویا ہے
تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھے گا تو اگلے قدموں کی کیا بات کرنی. تو یوں حضرت ابو علی وقاق رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ 3 گھاٹیاں ہیں، تو ان میں پہلی گھاٹی یہی ہے کہ بغیر فاقے کے کھائے نہ. دوسری گھاٹی انہوں نے یہ بتائی کہ جب تک کہ انسان نیند سے مغلوب نہ ہو جائے، جھونکے نہ آنے لگیں نیند کے، گرنے نہ لگے نیند کے مارے، اس وقت تک وہ سوئے نہیں. یہ دوسری گھاٹی ہے. گرچہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، اس میں شک نہیں، لیکن سونے کے بعد غور و فکر کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. شاید یہاں بہت سے لوگوں کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ میں غور و فکر پر کیا زور دینے لگا ہوں، جبکہ ہم نے تو کسی فقیر کو غور و فکر کرتے دیکھا نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ میں اور آپ فقیروں سے ملتے اس وقت ہیں جب وہ یہ تمام منزلیں طے کر کے خدمت خلق کی منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے. وہ جب مجھ اور آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہے تو خدمت خلق، تواضع اور اخلاق کا مارا ہوا ملتا ہے کہ اس پر فرض ہے یہ، اور یہ بھی سنت ہے کہ جو آپ کے پاس مہمان آیا ہے اس کو آپ اتنی توجہ، اتنی اہمیت اور اتنی محبت دیں کہ ہر انسان جو آپ سے ملا ہے وہ یہی سمجھے کہ آپ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے ہیں. تو فقیر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ سے ملتا ہے، مجھ سے ملتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو فارغ ہے، اس کے پاس بہت وقت ہے، یہ تو ہم پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہا کہ اسے کوئی کام ہے. در حقیقت وہ اس سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں اسے 2 منٹ تنہائی کے ملتے ہیں وہ غور و فکر میں چلا جاتا ہے. کئی فقیر ایسے بھی ہیں کہ جو ملنے والے ان کے گئے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے گفتگو کے دوران کوئی برین ویو آ گئی، کوئی خیال آ گیا تو بے اختیار وہ اس پر غور کرنے لگے، تو دنیا مافیا سے بالکل وہ بے خبر ہو گئے. تو مجھے اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں صاحب حالت استقراق میں چلا گیا، وہ تو غور و فکر میں ڈوب گیا. اس نے وہ ایک نقطہ پکڑا ہے، اس لیڈ کو وہ فالو کر رہا ہے، دیکھتا چلا جا رہا ہے، اس پر غور کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا. تو اگر انسان سو رہا ہے تو یہ غور و فکر کا سلسلہ منقطع ہونے لگتا ہے. اس لیے فقیر کم سے کم نیند لینے کی کوشش کرتا ہے، صرف اتنی نیند جس سے اس کی اعضاء کو اتنا آرام مل جائے کہ وہ عبادت میں مخل نہ ہو. کیونکہ اگر انسان کے اعضاء تھکے ہوئے ہیں، مزمحل ہیں، تو عبادات میں بھی کنسنٹریشن ہو نہیں پاتی. تو وہ اتنا آرام کرنا چاہتا ہے، اتنی نیند لینا چاہتا ہے جتنا اس کے اعضاء کو آرام مل جائے اور اس کی عبادت کا سلسلہ بخوبی جاری ہو. تیسری گھاٹی جناب ابو علی وقاق کے مطابق یہ ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے انسان بولے نہیں، یا یوں کہیے کہ کم سے کم بولے، اتنا جس سے کام چل جائے، باقی وقت خاموش رہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انسان نے جب بولنا کم کیا، خاموش رہا، سنا لوگوں کو، تو اس کے اندر دانائی بڑھتی ہے. دانائی یوں بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ وہ خود تو بول نہیں رہا، دوسرے بول رہے ہیں، وہ انہیں سن رہا ہے.
تو دنیا میں ہر شخص ایک تجربہ رکھتا ہے، ایک مشاہدہ رکھتا ہے، اور ہر آدمی کا اپنا اپنا تجربہ، اپنا اپنا مشاہدہ ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا آ کے، تو وہ اسی تمام گفتگو اس کے علم، تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوگی۔ اس کی بنیاد اس کے علم، تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوگی۔ ہر نیا آدمی جس سے آپ مل رہے ہیں اور اسے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ سن رہے ہیں، اس کا علم، اس کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ زیادہ تر باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے علم میں پہلے سے ہوں گی، لیکن پھر بھی چند ایک باتیں ایسی ضرور نکل آئیں گی جو آپ کے لیے نہیں ہوں گی، یہ میرے لیے نہیں ہوں گی۔ تو ہم جب دوسروں کو خاموشی سے سنتے ہیں تو در حقیقت ہم اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو دانائی پیدا ہونے کی وجہ ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں ہے تو سوچتا ہے۔ جتنا ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے، اتنا ہمارا وین براڈ ہوگا، اور جتنا وین براڈ ہوگا اتنی دور تک ہم دیکھیں گے۔ تو یوں کم سے کم بولنے میں یہ دانائی اور علم کا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا معاشرتی فائدہ ہے اس کا کہ جو شخص بھی پیشنٹ لسنر ہوگا وہ اپنے ملنے والوں میں بہت پاپولر ہوگا۔ اگر آپ دوسرے کو بولنے کا موقع دیں اور خود صبر کے ساتھ سنتے چلے جائیں، اس سے ہر آدمی خوش ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ بھی اس کا معاشرتی ہوگا۔ زیادہ تر معاملات جس میں انسان پھنستا ہے وہ معاملات ہوتے ہیں جو اس کی زبان سے پھسلے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کا ہاتھوں پھنستا ہے۔ تو جتنا انسان کم سے کم بولے گا اتنے کم سے کم گلے شکوے پیدا ہوں گے، اتنے کم سے کم جھگڑے پیدا ہوں گے لوگوں کے یہاں۔ تو وہ بھی ایک معاشرتی فائدہ۔ اس لیے فقیر کم سے کم بولتا ہے۔ جناب حضرت سری سختی صاحب نے مشاہدے کے بارے میں فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس راہ کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جب تک کہ وہ مجاہدے نہ کرے، اور جس شخص نے شروع میں مجاہدوں کی مشقت نہیں اٹھائی وہ آخر عمر میں آرام بھی نہیں پائے گا۔ یہ جناب حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ صاحب کا فرمان ہے۔ ایک اور بڑے عالم اور ولی اللہ گزرے ہیں، جناب حسن کراز صاحب۔ جناب حسن کراز صاحب کا اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ حضرت ابو علی وقاق کا کہنا یہ تھا کہ 3 گھاٹیاں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ پہلی گھاٹی تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ پر چلا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نعمت کے دروازے بند کر لے اور سختی کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے۔ مراد اس سے وہی ہے کہ جو انسان کے دل میں خواہش آئے اس کو پوری کر لینے کی بجائے اسے رد کرے۔ میں نے شاید اس ضمن میں کبھی ایک واقعہ بیان کیا ہو ایک بڑے ولی اللہ کا، بدقسمتی سے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ ولی اللہ تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ بازار سے ایک بار گزرتے ہوئے ان کی نظر حلوائی کی دکان پر پڑی۔ حلوائی کڑھائی میں جلیبیاں تل رہا تھا اور لوگ خرید رہے تھے اس کو۔ تو ان کا بھی دل چاہا کہ میں جلیبیاں کھاؤں۔ فقیر آدمی تھے، ظاہر ہے جیب میں پیسہ کہاں۔ تو اگلے دن
ایک گھر بن رہا تھا. صبح صبح وہاں پہنچے اور مالک سے کہا کہ میں مزدور ہوں، اگر آپ کے یہاں مزدوری اویلیبل ہے تو مجھے دے دیجیے. اس مالک مکان نے اینٹیں اٹھانے پر انہیں لگا دیا. سارا دن گرمی میں اینٹیں اٹھا اٹھا کے اوپر کی منزلوں پر پہنچاتے رہے دھوپ میں. شام کو جب چھٹی ہوئی تو انہیں دن بھر کی مزدوری انہیں پے کی گئی. وہ پیسے پکڑے اور سیدھے حلوائی کی دکان پہ گئے. وہ حلوائی گرم جلیبیاں تل رہا تھا اس وقت. سب پیسوں کی جلیبیاں خریدی. ایک بڑا لفافہ بھر گیا تو بہت خوش ہوئے کہ آج میں پیٹ بھر کے اب جلیبیاں کھاؤں گا. لفافے سے جلیبی نکالی تو دماغ میں آیا کہ یہ تو میں اپنے نفس کا غلام ہو گیا. یہ میرے نفس نے خواہش کی تھی کہ میں جلیبیاں کھاؤں، اس کے لیے میں نے کس قدر تک وہ دو کر ڈالی. تو یہ سراسر نفس کی غلامی ہے. تو انہوں نے اس کا حل کیا ڈھونڈا، اپنے نفس کو سزا دینے کا. لفافے سے جلیبی نکالتے تھے، اپنے ہونٹوں تک لے جاتے تھے اور اٹھا کے بعد نالی میں پھینکتے تھے کہ لے اور کھا. تو ایک ایک جلیبی نکالتے گئے، ہونٹوں تک لاتے رہے اور یہ کہہ کے نالی میں پھینکتے رہے کہ لے اور کھا، لے اور کھا. تو سزا اپنے نفس کو یہ دے دی کہ سارا دن اس چلچلاتی دھوپ میں جو اینٹیں اٹھا اٹھا کے پیسے کمائے تھے وہ جلیبیاں خرید کے سب نالی کی نظر کر دی. تو یوں نعمتوں کا دروازہ اپنے اوپر بند کرتے ہیں فقیر. دوسری گھاٹی جناب حضرت حسن کراز صاحب کے مطابق یہ ہے کہ اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر لے اور ذلت کو قبول کر لے. اب اس کے ظاہری الفاظ تو بڑے ڈسیپٹیو ہیں. فقیر تو بہت خوددار ہوتا ہے، تو یہ عزت کے دروازے کیسے بند کرے اور ذلت کے دروازے اپنے اوپر واہ کیسے کر لے. اس سے دراصل مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے وہ پہلے تو دوسروں سے کہتا ہے ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا مجھے، پھر وہ دوسروں کو خود پانی پلانے لگے. پہلے لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ میرا جوتا سیدھا کر دیں گے، تو جب اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کا دروازہ کھولے تو خود دوسروں کے جوتے سیدھے کرنے لگے. پہلے لوگ اس کے سامنے کھانا لا کے رکھتے ہیں، پلیٹیں سجاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے پلیٹیں سجائے گا. پہلے خود کو گالی دینے والے کو وہ یا قید کر دیتا ہے یا قید کروا دیتا ہے، اس کے بعد گالی دینے والے کو سلام کرے گا، اس کو دعائیں دے گا کہ سنت ہے. جو اس سے کام بھی کرائے اور جوتے بھی مارے تو بجائے شکوہ کرنے کے کہ تم نے مجھ سے اپنی خدمت بھی کرائی اور بعد میں میرے ساتھ یہ سلوک کر دیا، تو اس کو جھک کے سلام ہنستا ہوا کرے اور شکریہ ادا کرے اور چلا جائے. اس سے مراد یہ ہے اصل میں. تو عزت کے دروازے بند کر دینے سے مراد یہ نہیں کہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دے جس سے ذلت اور رسوائی مل رہی ہو، وہ نہیں ہے مراد. تو اس سے مراد یہ ہے. تیسری تو وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ اپنے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہونے دے، نیند سے دور رہے اور میکسیمم انسانی حدوں تک بیداری میں گزارے. اس کو تو میں آپ کے خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ اس سے مراد کیا ہے. چوتھی چیز، آرام طلبی چھوڑ دے، سخت کوشی کی طرف چلا جائے. پانچویں حالت جو حضرت حسن کراز صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر دولت کا راستہ بند کر دے اور مفلسی کو طاری کر لے.
یہ یاد رکھیے کہ انسان خوشحالی میں اکثر و بیشتر رب سے دور ہو جاتا ہے، مفلسی میں جس درد سے پکارتا ہے رب کو، اس درد سے خوشحالی میں نہیں پکار سکتا کبھی۔ غربت میں اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو آواز دیتا ہے، خوشحالی میں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یوں ابتدا جو ہے اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے، اس میں مفلسی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اگر آپ کو یاد آ جائے تو شروع میں جب ہم بات کر رہے تھے تصوف پر، ولایت پر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی شخص اس راہ پر چلتا ہے تو سب سے پہلی زد اس کے مالی معاملات پر پڑتی ہے کہ وہ بھوکا ننگا ہو جاتا ہے۔ وہ یہی بات ہے۔ اللہ کوئی ہمیں تکلیف دے کے خوش نہیں ہوتا، اس کو تو دکھ ہوتا ہے ہماری تکلیف سے۔ بات صرف یہی ہے کہ چونکہ وہ راہ اپنا رہا ہے رب کی، رب کے قرب کی، تو جب تک کہ وہ ہر وقت ہے رب کی، رب کے قرب کی، تو جب تک کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو پکارے گا نہیں، یوں فقیر اپنے اوپر دولت کے دروازے بند کرتا ہے اور مفلسی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس میں جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان امید کا راستہ ختم کر دے، جینے کی تمنا چھوڑ دے۔ اس سے مراد یہ ہے، وہ تو جناب حسن کراس صاحب کے الفاظ ہیں کہ امید کی راہ چھوڑ دے اور موت کی تیاری شروع کرے۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا سے دل نہ لگائے اور جینے کی تمنا نہ کرے کہ میں 4 دن اور جی لوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فقیر جینے کی تمنا کرے۔ جیسے شروع میں نے عبادت کے سلسلے میں عرض کیا کہ عبادت مختلف سٹیجز، فیزز سے گزرتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اس کی محبت میں ڈوبا، تو پھر تو ہر لمحے یہ سوچتا ہے کہ میری ملاقات اپنے دوست سے کب ہوگی۔ تو جہاں اس کو کوئی امید نظر آتی ہے تو وہ خوش ہونے لگتا ہے کہ میری ملاقات میرے دوست سے ہونے لگی۔ تو جب ہر وقت فکر انسان کو اپنے دوست سے ملاقات کی ہو جائے تو موت کی تمنا تو نہیں کر سکتا فقیر، کیونکہ اس سے رب نے منع کیا ہے، لیکن موت کی خبر سن کے خوش ضرور ہوتا ہے۔ بجائے جینے کی تمنا کرنے کے میں اس دنیا میں اور 4 سال بیٹھا رہ جاؤں، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے دوست سے ملاقات کروں۔ تو جناب حسن کراس صاحب نے اس کو اس انداز میں فرما دیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ سنڈے۔